پوائنٹ فورتھ، ہمیشہ اللہ کی نگہداشت کا احساس۔ اللہ کے خوف اور اس کی رحمت کی امید کے درمیان اللہ کی جانب چلتے ہوئے ظاہر و باطن میں اللہ تعالیٰ کی دائمی نگرانی کے شعور سے آراستہ رہنا ضروری ہے، کیونکہ ایک مسلمان کے لیے خوف و امید کی حیثیت پرندے کے دو بازوؤں جیسی ہے۔ لہذا پوری طرح اللہ کی جانب مائل و متوجہ ہو جاؤ، تمہارا دل اللہ کی محبت سے لبریز اور تمہاری زبان اس کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، نیز اللہ کے احکام اور اس کی حکمتوں سے فرحت و مسرت محسوس کرنا اور اس سے خوش ہونا چاہیے۔ پوائنٹ ففتھ، تواضع اختیار کرنا، غرور و تکبر اور تعلی سے اجتناب کرنا۔ علم کی عزت و عظمت کی خاطر حصول علم کی ذلت برداشت کرتے ہوئے اور حق کی تابعداری کرتے ہوئے عفت و پاک دامنی، حلم و بردباری، صبر و تحمل، حق کے لیے تواضع و انکساری، متانت، وقار، سادگی، پست بازو، سنجیدگی اور ٹھہراؤ جیسے نفس کے اعلیٰ آداب سے اپنے آپ کو آراستہ کرو۔ اس لیے ان آداب کے نواقض سے چوکنا رہو، کیونکہ یہ نواقض گناہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے خلاف اس بات کی گواہی قائم کرنے والے ہوں گے کہ آپ کی عقل میں کوئی بیماری ہے، نیز یہ کہ آپ علم اور اس پر عمل سے محروم ہیں۔ لہذا غرور و نخوت سے بچتے رہنا، کیونکہ یہ نفاق اور تکبر ہے، اور سلف صالحین اس سے بڑی شدت سے بچتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک دقیق بات امام ذہبی نے عمر بن اسود عنسی رحمہ اللہ کی سیرت میں نقل فرمائی ہے کہ جن کی وفات عبد الملک بن مروان وفات 86 ہجری کے دور خلافت میں ہوئی، کہ جب وہ مسجد سے نکلتے تھے تو اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑ لیتے تھے۔ جب ان سے اس کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، اس ڈر سے کہ کہیں میرا ہاتھ منافقت نہ کرے۔ میں ذہبی کہتا ہوں وہ اس خوف سے پکڑ لیتے تھے کہ کہیں ان کے چلنے میں ان کے ہاتھ سے اکڑ کا اظہار نہ ہو، کہ ایسا کرنا تکبر کے قبیل سے ہے۔ اور یہ چیز عنسی رحمہ اللہ کے ساتھ پیش آئی ہوگی۔ اور دیکھنا ظالموں جابروں کے مرض کبر و انانیت سے بھی بچنا، کیونکہ کبر و تعلی، لالچ اور حسد وہ اولین گناہ ہیں جن کے ذریعے اللہ کی نافرمانی کی گئی۔ لہذا آپ کا اپنے استاد سے زبان درازی کرنا تکبر ہے، اپنے سے کمتر فائدہ پہنچانے والے سے کترانا بھی تکبر ہے۔ اسی طرح آپ کا علم کے مطابق عمل کرنے میں کوتاہی برتنا بھی تکبر کا بدبودار کیچڑ اور محرومی کی علامت ہے۔ متکبر نوجوان کے لیے علم ویسے ہی دشمن ہے جیسے سیلاب مقام بلند کا حریف ہے۔ لہذا اللہ آپ پر رحم فرمائے، زمین سے چپکے رہو، یعنی تواضع اختیار کرو، اور جب بھی آپ کا نفس تکبر و انانیت یا بڑک پن یا شہرت پسندی یا خود نمائی وغیرہ علم کا خون کرنے والی، اس کی شان و شوکت کو تباہ کرنے والی اور اس کے نور کو گل کرنے والی آفتوں پر آمادہ ہو، اسے دباؤ، کچلو اور پست کر کے رکھ دو، اور آپ کو جس قدر بھی علم یا بلندی حاصل ہو جائے، اس خوبی کو لازم پکڑے رہو، بڑی نیک بختی اور عظیم مقام و مرتبہ سے ہمکنار رہو گے جس پر لوگ رش کریں گے۔ مسند امام اور کتب ستہ کے راوی بکر بن عبداللہ مزنی رحمہ اللہ وفات 106 ہجری کے بیٹے امام عبداللہ رحمہ اللہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں، میں نے
ایک شخص کو اپنے میرے والد کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے سنا کہ وہ عرفہ میں کھڑے تھے، یکا یک ان پر رکت طاری ہوئی، کہنے لگے اگر میں یہاں ان لوگوں کے درمیان نہ ہوتا تو کہہ دیتا کہ ان کی مغفرت ہو گئی۔ امام زاہبی نے روایت کیا ہے، سیر اعلام النبلاء، اور فرمایا میں کہتا ہوں اسی طرح بندے کو چاہیے کہ اپنے نفس کو حقیر جانے اور اسے کچلنے کی کوشش کرے۔ پوائنٹ 6، قناعت پسندی اور دنیا سے بے رغبتی۔ طالب علم کو قناعت پسندی اور زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی کی خوبی سے آراستہ ہونا چاہیے، اور زہد کی حقیقت یہ ہے کہ مشتبہ امور سے اور لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس کی لالچ سے باز رہ کر حرام سے کنارہ کشی اختیار کی جائے اور اس کی چہار دیواری سے دور رہا جائے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ وفات 204 ہجری سے مروی ہے، اگر کوئی انسان کسی سب سے زیادہ عقل مند کی بابت وصیت کرے تو اسے زاہدوں کی طرف پھیر دیا جائے گا، کیونکہ سب سے زیادہ عقل مند وہی ہے۔ اور امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ وفات 189 ہجری سے مروی ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ کیا آپ زہد کے بارے میں کوئی کتاب تصنیف نہیں کریں گے تو انہوں نے کہا میں نے خرید و فروخت تجارت کے بارے میں ایک کتاب لکھ دی ہے۔ یعنی در حقیقت زاہد وہی ہے جو تجارتی امور اور دیگر تمام معاملات اور پیشوں میں شبہات اور ناپسندیدہ امور سے احتراز کرے۔ لہذا طالب علم کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں اتنا معتدل رہے کہ اس کے لیے عار و عیب کا باعث نہ ہو، بائیں طور کہ اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال کو ان چیزوں سے بالکل محفوظ رکھے اور ذلت و رسوائی کی حرکتوں میں نہ پڑے۔ ہمارے شیخ محمد امین شنقیطی رحمہ اللہ دنیاوی امور میں بڑے زاہد اور بھولے بھالے انسان تھے۔ میں نے انہیں دیکھا کہ وہ کاغذی نوٹوں کی صنفوں کو بھی نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے براہ راست مجھ سے کہا، میں اپنے وطن شنقیط سے اس حال میں آیا تھا کہ میرے پاس ایک ایسا خزانہ تھا جو کم ہی کسی کے پاس ہوتا ہے، یعنی قناعت، اور اگر میں مناصب اور عہدوں کا خواہش مند ہوتا تو اس راستہ کو بھی جان لیتا، لیکن میں دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دیتا اور نہ ہی دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے علم خرچ کرتا ہوں۔ اللہ ان پر اپنی کشادہ رحمت نازل فرمائے، آمین۔ پوائنٹ 7، علم کی رونق سے آراستہ ہونا۔ علم کی رونق سے آراستہ ہونے کا معنی ہے نیک رہن سہن اور عمدہ طور طریقہ اپنانا، مثلاً ہمیشہ متانت و سنجیدگی، وقار، خشوع، تواضع اور ظاہر و باطن کو آباد کر کے راہ راست پر قائم رہنا اور اپنے آپ کو اس کے نواقص سے بالکل بچائے رکھنا۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ وفات 110 ہجری سے مروی ہے، فرماتے ہیں لوگ یعنی سلف صالحین جس طرح علم حاصل کرتے تھے اسی طرح عمدہ طور طریقہ بھی حاصل کرتے تھے۔ اور رجا بن حیوہ رحمہ اللہ وفات 112 ہجری سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک شخص سے کہا ہمیں حدیثیں بیان کرو اور دیکھنا کسی مردہ ضمیر اور تانا جو کے واسطے سے نہ بیان کرنا۔ ان دونوں روایتوں کو امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے الجامع میں روایت کیا ہے اور فرمایا ہے طالب علم پر واجب ہے کہ لہو لعب، کھیل کود، لغو، حماقت، ہنسی، کہا بکثرت ٹھٹا اور مذاق وغیرہ کے ذریعے مجالس میں فوہڑپن سے اجتناب کرے، کیونکہ مزہ نہایت معمولی، نادر، لطیف، جو ادب اور طریقہ علم سے خارج نہ کرے اتنا ہی جائز ہے۔ اس کے علاوہ جو مزہ مستقل بکثرت سطحی اور دلوں میں بغض و حسد پیدا کرنے والا اور
شر و برائی کا سبب ہو مذموم ہے، اور بکثرت ہنسی مذاق انسان کی قدر گھٹا دیتا ہے اور مروت ختم کر دیتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے آدمی جو حرکت کرتا ہے اسی سے پہچانا جاتا ہے، لہذا اپنی مجلسوں اور گفتگو میں ان پست حرکتوں سے اجتناب کرو۔ جبکہ بعض جاہلوں کا گمان یہ ہے کہ اس میں کشادگی باعث راحت، خوشی اور اطمینان ہے۔ احنف بن قیس رحمہ اللہ وفات 67 ہجری سے مروی ہے، فرماتے ہیں ہماری مجلسوں میں عورتوں اور کھانے کا ذکر کرنے سے اجتناب کرو، مجھے اس آدمی سے بڑی نفرت ہے جو ہمیشہ اپنی شرمگاہ اور پیٹ کی تعریف کرتا ہے۔ محدث ملحم امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے خط میں قضا کے بارے میں ہے، جو شخص اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے آراستہ کرے گا جو اس میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے عیب دار کر دے گا۔ اس کی شرح امام ابن القیم رحمہ اللہ کے یہاں ملاحظہ فرمائے۔ اعلام الموقعین۔ پوائنٹ 8 مروت سے آراستہ ہونا۔ طالب علم کو ادب و مروت اور اس پر آمادہ کرنے والی صفات اخلاق کریمانہ، حشاش بشاش چہرہ، سلام، لوگوں کے ساتھ تحمل، تکبر کے بغیر، بلند مزاجی، ظلم و جبر کے بغیر، خودداری، عصبیت کے بغیر، بیدار مغزی اور ٹھوس پن اور جاہلیت کے بغیر، غیرت و حمیت وغیرہ سے آراستہ ہونا چاہیے۔ لہذا مروت کو عیب دار کرنے والی چیزوں سے بچو، خواہ طبیعت میں ہو یا قول و عمل میں، مثلاً کوئی ذلت آمیز پیشہ یا گھٹیا عادت جیسی خود پسندی، ریاکاری، اکڑ پن، غرور، تکبر، دوسروں کی تحقیر اور شک و شبہ اور تہمت کی جگہوں پر جانا وغیرہ۔ پوائنٹ 9 مردانہ خوبیوں سے متصف ہونا۔ طالب علم کو مردانہ صفات سے متصف ہونا چاہیے، جیسے شجاعت، حق کی بات، سخت جانفشانی، اخلاق کریمانہ اور خیر کی راہوں میں خرچ کرنا، یہاں تک کہ لوگوں کی آرزوئیں آپ کے مقام سے نیچے ہی ختم ہو جائیں۔ لہذا اس کے نواقص سے بچو، مثلاً ہمت کی کمزوری، بے صبری، پست اخلاقی وغیرہ، کیونکہ یہ چیزیں علم کو کھا جاتی ہیں، زبان کو حق گوئی سے روک دیتی ہیں اور اس کی پیشانی پکڑ کر اس کے دشمنوں کے پاس اس وقت لے جاتی ہے جب حالات اللہ کے نیک بندوں کے چہروں کو دہکتی آگ کے انگاروں میں جھلسا رہے ہوتے ہیں۔ پوائنٹ 10 ناز و نعت اور عیش و عشرت سے اجتناب۔ ناز و نعت اور عیش و عشرت میں نہ ڈوبو، کیونکہ البذاذۃ من الایمان، خستہ حالی اور تواضع ایمان کا حصہ ہے۔ اور امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اس وصیت پر کاربند رہو جو انہوں نے اپنے مشہور خط میں کی تھی۔ ترجمہ: ناز و نعمت اور عجمیوں کے رہن سہن سے بچو، مد جیسی خستہ حالی اور سادگی کی زندگی گزارو اور خردہ پن اپناؤ۔ لہذا نئی تہذیب کے کھوٹے پن سے کنارہ کش رہو، کیونکہ یہ طبیعتوں میں نسوانیت اور زنانہ پن پیدا کرے گی، اعصاب اور پٹھوں کو ڈھیلا کر دے گی اور تمہیں اوہام و خیالات کے جالوں میں پھنسا کر رکھ دے گی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جفاکش اور محنت جو اپنے مقاصد کی منزلیں طے کر لیں گے اور تم اپنے لباس کی دلکشی اور جاذبیت میں مشغول ہو کر اپنی جگہ پر ہی پڑے رہو گے، گرچہ اس میں پائی جانے والی چیزیں حرام اور مکروہ نہیں ہوتی، لیکن وہ صالح اور بہتر طریقہ نہیں ہوتا اور ظاہری
ٹیپ ٹاپ اور زیب و زینت لباس کی طرح ہوتی ہے جو کسی شخص کے میلان و رجحان اور ربط ضبط کی علامت بلکہ اس کی تحدید ہوا کرتی ہے، اور لباس تو محض کسی شخص کی ذات کی تعبیر کا ایک وسیلہ ہے۔ لہذا اپنے لباس کے سلسلے میں چوکنا رہو، کیونکہ لباس دوسروں کے سامنے تمہاری انتصاب، رجحان اور ذوق وغیرہ کی عکاسی کرتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ظاہری لباس انسان کے باطنی میلان پر دلالت کرتا ہے، اور لوگ تمہارے لباس ہی سے تمہارا معیار متعین کریں گے، بلکہ لباس زیب تن کرنے کی کیفیت بھی دیکھنے والے کی نگاہ میں پہنچنے والے کی شخصیت کی گہرائی، وزن، سوجھ بوجھ یا ظاہری شیخیت یا رہبانیت یا بچکانہ پن، نادانی اور شہرت پسندی کا معیار بتلاتی ہے۔ لہذا لباس ایسا پہنو جو تمہیں آراستہ کرے، عیب دار نہ کرے، تمہارے سلسلے میں کسی نکتہ چینی، انگشت نمائی یا عیب جوئی کا سبب نہ ہو، اور جب تمہارا لباس اور طریقہ لباس تمہارے علم شرعی کے ساتھ ہم آہنگ ہوگا تو وہ تمہاری تعظیم اور تمہارے علم سے استفادہ کا زیادہ باعث ہوگا، بلکہ تمہاری نیک نیتی کے سبب عبادت اور نیکی بن جائے گا کہ یہ مخلوق کو حق کی طرف رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا، مجھے قاری یعنی عالم دین کو سفید پوش دیکھنا زیادہ محبوب ہے، یعنی تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس کی شخصیت باوقار اور اس کے سبب اس کے اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی بقول لوگوں کی مثال پرندوں کی جھنڈ جیسی ہے، ایک دوسرے کی مشابہت اپنانا ان کی فطرت میں ہے۔ لہذا دیکھنا، بچکانہ پن اور غیر مہذب لوگوں کے لباس سے بچنا۔ راہ افرنگی لباس تو اس کا حکم تم سے پوشیدہ نہیں، البتہ اس کا معنی یہ نہیں کہ تم بگڑا ہوا اور برا لباس پہنو، بلکہ مقصد یہ ہے کہ شرعی روایت کے مطابق لباس اور پہناوے میں میانہ روی ہو، اس پر نیکی، شرافت، حسن سلیقہ اور عمدگی کی چھاپ ہو۔ اس کی دلیلیں سنت اور رقائق کی کتابوں بالخصوص امام خطیب بغدادی کے الجامع میں موجود ہیں۔ اس اشارہ کو غیر مناسب اور برا نہ سمجھنا، کیونکہ رقاق، آداب اور لباس وغیرہ کی کتابوں میں اہل علم اس پر تنبیہ کرتے رہے ہیں، واللہ اعلم۔ پوائنٹ 11 لغو اور فضول مجلسوں سے اعراض۔ تغافل برتتے ہوئے اپنے مجلسوں میں منکرات انجام دینے اور ادب و شرافت کے پردے چاک کرنے والوں کی صحبت سے گریز کرو، کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو علم اور اہل علم کے حق میں بڑے مجرم ٹھہرو گے۔